اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ سر اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رحم الرحیم یا رحم الرحیم یا غفور الرحیم اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت فی وقت الموت ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ چوتھے پارے کا تفسیر شروع کرتی ہوں۔ اللہ قبول فرما۔ نو رکوع سے چوتھے پارے کا۔ شہیدوں کے مرنے کے بعد ایک خاص طرح کی زندگی ملتی ہے جو اور مردوں کو نہیں ملتی۔ ان کو حق تعالیٰ کا ممتاز قرب حاصل ہوتا ہے۔ بڑے اعلیٰ درجات مقامات پر فائز ہونے میں جنت کا رزق آزادی سے پہنچتا ہے۔ جس طرح ہم اعلیٰ درجہ کی ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر ذرا سی دیر میں جہاں چاہیں اڑے چلے جاتے ہیں۔ شہداء کی ارواح جو اصل طیور خضر میں داخل ہو کر جنت کے سیر کرتی رہتی ہے۔ ان طیور خضر کی کیفیت و کیفی کو اللہ ہی جانے۔ وہاں کی چیزیں ہمارے احاطہ کے خیال میں کہاں آ سکتی ہیں۔ اس وقت شہداء بےحد مسرور اور بےحد خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے دولت شہادت عنایت فرمائی، اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا، اپنے فضل سے ہر آن مزید انعامات کا سلسلہ قائم کر دیا جو وعدے شہیدوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیے گئے تھے۔ انہیں آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی محنت ضائع نہیں کرتا بلکہ خیال گمان سے بڑھ کر بدلہ دیتا ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ اپنی حالت پر سادہ فرحہ ہوتے ہیں بلکہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا تصور کر کے بھی انہیں ایک خاص خوشی حاصل ہوتی ہے جن کو اپنے پیچھے جہاد فی سبیل اللہ دوسرے عمر خیر میں مشغول چھوڑ آئے ہیں کہ وہ بھی آ کر ہماری طرح اللہ کی راہ میں مارے گئے یا از کم ایمان پر مرے تو اپنی حیثیت کے معافی ایسی پرلطف اور بے خوف زندگی کے مزے لوٹیں گے۔ نہ ان کا اپنے آگے کا ڈر ہوگا نہ پیچھے کا غم، مامون و مطمئن سیدھے خدا کی رحمت میں داخل الحمدللہ ہو جائیں گے۔ بعض روایات ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی شامل شہدائے احد یا شہدائے بدر معونہ نے خدا کے ہاں پہنچ کر تمنا کی کہ کاش ہمارے اس عیش میں غم کی خبر کوئی ہمارے بھائیوں کو مطلب کہ اللہ علیم اللہ جانے۔ بعض روایات میں کہ شہدائے بیر معونہ نے خدا کے یہاں پہنچ کر تمنا کی تھی کہ کاش ہمارے اس عیش و تنم کی یعنی جو نعمت اللہ کی ملی ہے کوئی خبر ہمارے بھائیوں
पहुंचा देता, वो भी इस जिंदा की तरफ झपटे। ताकि वो भी इस जिंदगी की तरफ झपटे। आज जिहाद से जान न चुराए। हक ताला ने फरमाया कि मैं पहुंचाता हूँ इस पर ये आयत नाजिल किया और इनको मतलब कर दिया गया कि हमने तुम्हारी तमन्ना के मुआफी खबर पहुंचा दी। इस पर वो और ज्यादा खुश हुए। अबू सुफियान जब वहद से मक्का को वापस गया तो रास्ता में ख्याल आया कि हमने बड़ी गलती की। हजमियत याफ्ता और जख्म खुर्दा मुसलमानों को यूं ही छोड़कर चले आए। मशवरे होने लगे कि फिर मदीना वापस चलकर उनका किस्सा तमाम कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो ऐलान फरमा दिया कि जो लोग कल हमारे साथ लड़ाई में हाजिर थे आज दुश्मन का ताक़ुब करने के लिए तैयार हो जाए। मुसलमान मुजाहिदीन बावजूद के ताज़ा जख्म खाए हुए थे। अल्लाह रसूल की पुकार पर आज दुश्मन का ताक़ुब करने के लिए तैयार हो जाए। मुसलमान मुहाजिरीन बावजूद ताज़ा जख्म खाए हुए थे। अल्लाह और रसूल की पुकार पर निकल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुजाहिदीन की जमीयत लेकर मकाम हमरल असद तक जो मदीना से 8 मील से है पहुंचे। अबू सुफियान के दिल में ये सुनकर मुसलमान उसके ताक़ुब में चले आ रहे हैं। मौत, रोब व दहशत तारी हो गई और दोबारा हमला का इरादा फसक करके मक्का की तरफ भागा। अब्दुल कैस का एक तिजारती काफिला मदीना आ रहा था। अबू सुफियान ने इन लोगों को कुछ देकर आमादा किया कि वो मदीना पहुंचकर ऐसी खबरें शाया कर दें जिनको सुनकर मुसलमान हमारी तरफ से मारूफ व खौफजदा हो जाए। उन्होंने मदीना पहुंचकर कहना शुरू किया कि मक्का वालों ने बड़ा भारी लश्कर आसामान मुसलमानों के इत्तिसाल के गर्ज से तैयार किया। ये सुनकर मुसलमानों के दिल में खौफ की जगह जोश ईमान बढ़ गया। अब कुफ्फार की जमीयत का हाल सुनकर कहने लगे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है। सारी दुनिया के मुकाबला में अकेला खुदा हमको काफी है। इस पर ये आयत नाजिल हुई। बाज कहते हैं कि जंग उहद तमाम होने पर अबू सुफियान ने ऐलान किया था कि अगले साल बदर पर फिर लड़ाई हो। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया। जब अगला साल आया हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि जिहाद के लिए चलो, अगर कोई न जाएगा तब भी अल्लाह का रसूल तन्हा जाएगा। उधर से अबू सुफियान फौज लेकर मक्का से निकला। थोड़ी दूर चलकर कमर हिम्मत टूट गई और रोब छा गया। कहत साली का उज्र करके चाहा कि मक्का वापिस जाए, मगर सूरत इस ऐसी हो के इल्ज़ाम मुसलमानों पर रहे। एक शख्स मदीना जाता था, इसको कुछ देता क्या वहाँ पहुंचकर इसकी तरफ से ऐसी खबरें मशहूर करना जिनको सुनकर मुसलमान खौफ खाए और जंग को न निकले। वो मदीना पहुंचकर कहने लगा कि मक्का वालों ने बड़ी भारी जमीयत इकट्ठी की है, तुमको लड़ना बेहतर नहीं। मुसलमानों को हक ताला ने इस्तक़लाल दिया। उन्होंने यही कहा कि हमको अल्लाह काफ़ी है। आखिर मुसलमान हस्ब वादा बदर पहुँचे। वहाँ
بڑا بازار لگتا تھا، 3 روز رہ کر تجارت کر کے خوب نفع کما کر مدینہ واپس آئی۔ اس غزوہ کو بدر صغریٰ کہتے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں نے رفاقت کی اور تیار ہوئے، ان کو بشارت ہے کہ احد میں زخم کھا کر، نقصان اٹھا کر، پھر ایسی جرات کا مسلمانوں کی اس جرات پر مستعدی کی خبر سن کر مشرکین راستوں سے لوٹ گئے۔ چنانچہ مکہ والوں نے اس مہم کا نام جیش السویق رکھ دیا، یعنی یہ لشکر جو محض ستو پینے گیا تھا پی کر واپس آ گیا۔ تنبیہ، یہ جو فرمایا محض ان کی مدح سرائی کی عادت تنویہ شان کے لیے ہے، ورنہ وہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ یعنی اللہ کا فضل دیکھو، نہ کچھ لڑائی کرنی پڑی، نہ کاٹنا چھاٹنا، مفت میں تو ثواب کمایا، تجارت میں نفع حاصل کر کے اور دشمنوں پر دھاک بیٹھا کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی لیے ہوئے صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔ بدر صغریٰ کی طرف حمر الاسد میں بھی ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ سامان کی خرید و فروخت ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے بھاری نفع کمایا تھا، غالباً مالی نفع مراد ہے، یعنی جو ادھر سے آ کر مروب کن خبریں دے چکے تو ان شیطانوں ہی سے سلامت، صرف ان شیطانوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو کہ اللہ کہوں کہ ہر ایک رئیس الحق تقوی کو برگزیدہ ترسد از روئے جن و انس ہر، یعنی شیطان کی دھمکیوں سے مومن نہیں ڈرتے۔ ہاں، فاسق اس کی باتیں سن کر کفر کی طرف دوڑتے ہیں۔ آپ ان ملعون منافقوں کی حرکات سے کچھ غمگین اور فکر مند نہ ہو، اللہ کے دین اور اس کے پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ان کا حد سے گزرنا نفاق سکاک پتہ دے رہا ہے کہ حق تعالیٰ انہیں انجام کار حقیقی کامیابی یا فوائد سے محروم رکھے گا، بہت سخت سزا دے گا۔ جو لوگ ایسے معاذ اور شریر کجروی، اللہ کی عادت ان کے ساتھ یہ ہے کہ ایسوں کے غم میں اپنے کو زیادہ گھلانے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم پہنچتا تھا جب کفار مکہ ایمان لاتے ہی جا پہنچا تھا۔ غم میں اپنے کو زیادہ گھلانے کی ضرورت نہیں، یعنی جنہوں نے ایمانی فطرت کو بدل کر کفر اختیار کیا، خواہ یہود نصارہ ہو یا مشرکین یا منافقین یا کوئی، وہ سب مل کر بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، اپنے پاؤں پر خود اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مار رہے ہیں، جس کا نتیجہ دردناک عذاب کی صورت بھگتنا پڑے گا۔ یعنی ممکن ہے کافروں کو اپنی لمبی عمر، خوشحالی یا دولت و ثروت وغیرہ کی فراوانی دیکھ کر خیال گزرے کہ ایسے منصوب مطرود ہوتے تو ہم کو اتنی فراخی مہلت کیوں دی جاتی، ایسی بھلی حالت میں کیوں رکھے جاتے۔ سو واضح رہے کہ یہ مہلت ان کے حق میں کچھ بھلی بات نہیں۔ مہلت دینے کا نتیجہ یہ ہی ہوگا کہ جن کو گناہوں سمیت کفر پر مرنا، وہ اپنے اختیار اور آزادی سے خوب جی بھر کر ارمان نکال لے اور گناہوں کا ذخیرہ فراہم کر لے۔ وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑی عزت میں ہیں، حالانکہ ذلیل خوار کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اب سوچ لے کہ مہلت دینا ان جیسوں کے حق میں بھلا ہو یا برا، نعوذ باللہ من، یعنی جس طرح خوشحالی مہلت دینا کفار کے حق میں مقبولیت کی دلیل ہے، اس طرح مخلص مسلمانوں کو مصائب ناخوشگوار حوادث پیش آئے، جیسے جنگ احد میں آئے، یہ اس کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک مغضوب ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس گول مول حالت پر چھوڑنا نہیں چاہتا جس پر اب تک رہے ہیں، یعنی بہت سے کافر ازرا نفع کلمہ پڑھ کر دھوکہ دینے کے لیے ان میں
ملے جلے رہتے تھے، جن کے ظاہری حال پر منافق کا لفظ کرنا مشکل تھا۔ لہٰذا ضرور ہے کہ حق تعالیٰ ایسے واقعات حالات بروئے کار لائے جو کھڑے کو کھوٹے سے، پاک کو ناپاک سے کھلے طور پر جدا کر دے۔ بے شک خدا کو آسان تھا کہ تمام مسلمانوں کو بدون امتحان میں ڈالے، منافقوں کے نامور کاموں سے مطلع کر دیتا، لیکن اس کی حکمت مصلحت مقتضا نہیں کہ سب لوگوں کو اس قسم کے عیوب سے آگاہ کر دیا کرے۔ ہاں، وہ اپنے رسولوں کا انتخاب کر کے جس قدر غیوب کی یقینی اطلاع دینا چاہے دے دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی، مگر جس قدر چاہے۔ یعنی خدا کا جو خاص معاملہ پیغمبروں سے ہر پاک ناپاک کو جدا کرنے کی نسبت جو عام عادت تعالیٰ کی رہی ہے، اس میں زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ رسول کی باتوں پر یقین رکھو اور تقویٰ پرہیزگاری پر قائم رہو۔ یہ کر لیا تو سب کچھ کما لیا۔ ابتدائی صورت کا بڑا حصہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے متعلق تھا، درمیان میں خاص مناسبات وجود کی بنا پر غزوہ احد کی تفصیلات آ گئی، انہیں بقدر کفایت تمام کر کے یہاں سے پھر اہل کتاب کی سیاق بیان کی جاتی ہے، چونکہ ان میں سے یہود کا معاملہ بہت مضرت رساں اور تکلیم دہ تھا۔ منافقین بھی اکثر انہی میں کے تھے، اور اوپر کی آیت میں آگاہ کیا گیا تھا خدا تعالیٰ ان خبیث کو طبیب سے جدا کر کے رہے گا، سو یہ جدائی جس طرح جانی بدنی جہاد کے وقت ظاہر ہوتی تھی، اسی طرح مالی جہاد کے وقت بھی کھرا کھوٹا اور کچا پکا صاف طور پر الگ ہو جاتا تھا۔ اس لیے بتلا دیا کہ یہود منافقین جیسے جہاد کے موقع سے بھاگتے ہیں، مال خرچ کرنے سے بھی جی چراتے ہیں، لیکن جس طرح جہاد سے بچ کر دنیا میں چند روز کی مہلت حاصل کرنا ان کے حق میں بہتر نہیں، ایسے ہی بخل کر کے بہت مال اکٹھا کر لینا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر دنیا میں فرض کرو کہ کوئی مصیبت پیش نہ بھی آئی تو قیامت کے دن یقیناً یہ جمع کیا ہوا مال عذاب کی صورت میں ان کے گلے کا ہار بن کر رہے گا۔ اس میں مسلمانوں کو بھی کھٹکا دیا کہ زکوٰۃ دینے اور ضروری مصارف میں خرچ کرنے سے کبھی جی نہ چرائے، اور نہ جو شخص بخل و حرص وغیرہ رذیل خصلتوں میں یہود منافقین کی روش اختیار کرے گا، اسے بھی اپنی درجہ کی معافی کی اسی طرح کی سزا کا منتظر رہنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مانعین زکوٰۃ کا مال سخت زہریلی اژدہی کی صورت متمثل کر کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہی لیے ہم سونے کا میں پہلے سے تھا، انسان اپنے اختیار سے دے تو ثواب پائے، یعنی آخر تم مر جاؤ گے اور سب مال اسی کا ہو جائے گا، جس کا حقیقت میں پہلے سے تھا، انسان اپنے اختیار سے دے تو ثواب پائے، یعنی بخل یا سخاوت جو کچھ کرو گے اور جیسی نیت کرو گے خدا تعالیٰ سب کی خبر رکھتا ہے، اس کے موافق بدلہ دے گا۔ بعض یعنی محض اتنا ہی نہیں کہ یہود انتہائی بخل کی وجہ سے پیسہ خرچ کرنا نہیں جانتے، بلکہ جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم سنتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، حق تعالیٰ کی جناب میں گستاخانہ کلمات بکنے سے بھی نہیں شرماتے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کہنے لگے کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے تو اللہ فقیر محتاج ہے، یعنی کہ یہود کو دیکھتے ہم غنی مالدار، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان کی ایک غبی کورما مغز بھی سمجھ سکتا ہے کہ نفاق فی وجوہ الخیر کو قرض سے تعبیر فرمانے میں انتہائی رحمت شفقت کا اظہار تھا۔ ظاہر ہے کہ خدا اپنا دیا ہوا مال ہم سے ہماری مصالحوں میں ہمارے ہی دنیوی و اخروی فائدہ کے لیے خرچ کراتا ہے، اس کو ہمارے خرچ سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ الفرض محال پہنچے بھی تو مال اور ہر چیز اسی کی مملوک ہے، پھر حقیقی معنی میں اس کو قرض کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس کا کمال کرم و احسان ہے کہ اس خرچ کا بہترین معاوضہ دینا بھی اپنے ذمہ لازم کر لیا، اس کو لفظ قرض سے ادا کر کے اس لزوم کو بےحد مؤکد مستحجل کر دیا۔ مگر یہود اپنی کوٹ چشمی اور خبیث باطن سے احسان ماننے کے بجائے ان لفظوں کی ہنسی اڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے جناب رفیع میں مسخرہ پن
کرنے سے باز نہ رہے، اس کو فرمائے کہ اللہ نے تمہاری یہ باتیں سن لی، اس پر جو کارروائی ہوگی اس کی منتظر رہو۔ یعنی عام ضابطہ کے موافق یہ معلوم ناپاک اقوال تمہارے دفتر سیاحت میں درج کرائے دیتے ہیں، جہاں تمہاری قوم کے دوسرے معلوم ناپاک افعال درج ہیں، مثلا معصوم نبیوں کا ناحق خون بہانا، کہ جس طرح یہ نالائق جملہ ایک نمونہ تمہارا خدا شناسی کا، وہ نالائق کام نمونہ تمہاری تعظیم انبیاء کا۔ جب یہ پوری مثل پیش ہوگی اس وقت کہا جائے گا کہ لو اپنی شرارتوں کا مزہ چکھو، جس طرح تم نے تان تمسخر سے اولیاء اللہ کے دلوں جلائے تھے، اب عذاب الہی کی بھٹی میں جلتے رہو۔ یعنی جو کمایا تھا سامنے آیا، خدا کے یہاں ذرہ برابر ظلم نہیں۔ اگر بفرض محال ظلم کرنا خدا کی صفت ہوتی تو اس کی دوسری صفات کی طرح وہ بھی کامل ہی ہوتی۔ اس لیے اگر معاذ اللہ خدا کو ظالم فرض کر لیا جائے تو پھر ظالم و کیا ظلم ہی کہنا پڑے گا۔ اس کا ایک رتی ظلم بھی پہاڑوں سے کم نہیں ہو سکتا۔ گویا ظلم کا صیغہ لا کر تنبیہ کر دیا کہ اس کی بارگاہ میں ادنا سے ادنا ظلم تجویز کرنا انتہائی ظالم قرار دینے کا مرادف ہے۔ بعض رسولوں سے یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ قربانی یا کوئی چیز اللہ کے نام کی نیاز تو آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا گئی، علامت تھی اس کے قبول ہونے کی۔ چنانچہ موجودہ بائبل میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایسا واقعہ مذکور ہے۔ اب یہود بہانہ پکڑتے تھے کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ جس سے یہ معجزہ نہ دیکھے اس پر یقین نہ لائے، اور بعض جھوٹے بہانے تھے۔ اس قسم کا کوئی حکم ان کی کتابیں موجود نہ تھا، نہ آج موجود ہے، اور نہ ہر ایک نبی کی نسبت یہ ثابت کیا جا سکتا ہے اس کو معجزہ ملا تھا۔ ہر پیغمبر کو حق تعالیٰ نے اوقات احوال کے مناسب معجزات دیے، لازم نہیں کہ ہر نبی ایک ہی معجزہ دکھائے جو سچا ثابت ہو۔ یعنی اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے اور اس خاص معجزہ کے دکھلانے پر تمہارا ایمان لانا موقوف ہے تو پہلے ایسے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا جو اپنی صداقت کی کھلی نشانیوں کے ساتھ یہ معجزہ لے کر آئے تھے؟ تمہارے اسلاف کا یہ فعل جس پر تم بھی آج تک راضی ہو، کیا اس دلیل نہیں کہ یہ سب تمہاری ہیلا سازی یا دھرمی ہے کہ کوئی پیغمبر جب تک خاص یہی معجزہ نہ دکھلائے گا ہم نہ مانیں گے؟ آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ ان ملعونوں کی کج بحثی اور ہٹ دھرمی سے ملول اور دلگیر نہ ہو، اور نہ دوسرے مغضبین پر کی پرواہ کریں۔ آپ سے پہلے کتنے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو صاف نشانیاں، معجزات، جھوٹے صحیفے اور بڑی روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ انبیاء صادقین کی تکذیب معاذین کی قدیم عادت رہی ہے۔ آپ کو کچھ انوکھی بات پیش نہیں آئی، یعنی موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، اس کے بعد قیامت کے دن ہر چھوٹے سچے مصدوق مکذوب کو اپنے اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ پورے کا یہ مطلب ہے کچھ تھوڑا سا ممکن ہے قیامت سے پہلے ہی مل جائے، مثلا دنیا میں یا قبر میں۔ یعنی دنیا کی عارضی بہارا ظاہری ٹیپ ٹاپ بہت دھوکہ میں ڈالنے والی چیز ہے، جس پر مفتون ہو کر اکثر بے وقوف آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان کی اصلی کامیابی یہ ہے کہ یہاں رہ کر انجام کو سوچے اور وہ کام کرے جو عذاب الہی سے بچانے والا، جنت تک پہنچانے والا ہو۔ آیت من بعض مطفوفین کا بھی رد ہو گیا، متصوفین کا بھی وہ رد ہو گیا جو دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں نہ جنت کی طلب نہ دوزخ کا ڈر۔ معلوم ہوا کہ دوزخ سے دور رہنا اور جنت میں داخل ہو جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ کوئی اعلیٰ ترین کامیابی جنت سے باہر رہ کر نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل رحمت سے ہم کو بھی یہ کامیابی عطا عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ خطاب مسلمانوں کے آئندہ بھی جان مال میں تمہاری آزمائش ہوگی، ہر قسم کی قربانیاں کرنی پڑیں گی، قتل کیا جانا، زخمی ہونا، قید بند کی تکلیف اٹھانا، بیمار پڑنا، اموال کا تلف ہونا، اقارب کا چھوٹنا، اس طرح
کی سختیاں پیش آئیں گی، نیز اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے بہت جگر خراش و دل آزار باتیں سننا پڑے گی۔ ان سب کا علاج صبر تقویٰ ہے۔ اگر صبر و استقلال پر پرہیزگاری سے ان سختیوں کا مقابلہ کرو گے تو بڑی ہمت اور اولو العزمی کا کام ہوگا، جس کی تاکید حق تعالیٰ نے فرمائی۔ تنبیہ بخاری کی ایک حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یات بدر سے پہلے نازل ہوئی، قتال کا حکم اس کے بعد ہوا، تاہم ہم صبر و تقویٰ کا حکم شریعت قتال کے باوجود بھی فی الجملہ باقی ہے، جس پر آخر تک عمل ہوتا رہا ہے۔ ہاں، صبر وافو تغلیظ و تشدید کے محاقہ کا پہنچنا ضروری ہے۔ نصوص شریعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں کہ اس آیت کو یہاں رکھنے شاید یہ غرض ہے کہ تم ان کفار منافقین کی گستاخی اور شرارتوں پر حد سے زیادہ ترس مت کھاؤ۔ ابھی بہت کچھ سننا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، صبر استقلال ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو۔ نیز دنیا کی زندگانی میں پڑھ کر محض دھوکے کی چٹی ہے، اس بات سے غافل نہ ہونا کہ خدا تعالیٰ جان مال دونوں میں تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ یعنی علماء اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ جو احکام بشارات کتاب اللہ میں ہے انہیں صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور کوئی بات نہیں چھپائیں گے، نہ ہیر پھیر کر کے ان کے معنی بدلیں گے، مگر انہوں نے ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور دنیا کے تھوڑے سے نفع کے خاطر سب عہد و پیما توڑ کر احکام شریعت بدل ڈالے۔ آیات اللہ میں لفظی و معنوی تحریفات کی، جس پر چیز کا ظاہر مال و جاہ متاع دنیا کی محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہاں ضمناً مسلمان اہل علم کو تنبیہ فرمایا کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس کر ایسا نہ کرنا۔ یہود مسئلے غلط بتاتے، رشوتیں کھاتے، پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بصارات جان کر بوجھ کر چھپاتے تھے، پھر خوش ہوتے تھے کہ ہماری چالاکیوں کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور امید رکھتے تھے کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ بڑے عالم اور دیندار حق پرست ہے۔ دوسری طرف منافقین کا بھی حال ان کی مشابہت تھا۔ جب جہاد کا موقع آتا گھر میں چھپ کر بیٹھ رہتے اور اپنی اس حرکت پر خوش ہوتے کہ دیکھو کیسے جان بچائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لاتے تو غیر حاضری کی جھوٹ عذر پیش کر کے چاہتے کہ آپ سے اپنی تعریف کرایا۔ ان سب کو بتلا دیا گیا کہ یہ باتیں دنیا و آخرت میں خدا کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتی۔ اول تو ایسے لوگ دنیا ہی میں فضیحت ہوتے ہیں، آج کسی وجہ سے یہاں بچ گئے تو وہاں کسی تدبیر سے نہیں چھوٹ سکتے۔ تب بھی آیت میں وہ تذکرہ یہود یا منافقین کا ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی سننا نہ ہے کہ برا کام کر کے خوش نہ ہوئے، بھلا کر کے اترائے نہیں، اور جو اچھا کام کیا نہیں اس کی تعریف کی امیدوار نہ رہے، بلکہ کرنے کے بعد بھی مدح سرائی کی ہوس نہ رکھے۔ جب آسمان زمین میں اسی کی سلطنت ہے تو مجرم بھاگ کر پناہ کہاں لے سکتا ہے؟ آج جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے نفوذ اختیار ہے کہ سے کون باہر ہو سکتا ہے؟ یعنی عقل مند آدمی جب آسمان و زمین کی پیدائش اور ان کے عجیب و غریب احوال اور روابط اور دن رات کے مضبوط اور محکم نظام میں غور کرتا ہے تو اس کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ سارا مرتب منظم سلسلہ ضرور کسی ایک مختار کل اور قادر مطلق فرمان روا کے ہاتھ میں ہے، جس نے اپنے عظیم قدرت و اختیار سے ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی حد بندی کر رکھی ہے۔ ہر کسی چیز کی مجال نہیں کہ اپنے محدود وجود اور دائرہ عمل سے باہر قدم نکال سکے۔ اگر اس عظیم الشان مشین کا ایک پرزہ یا اس کا کارخانہ ایک مزدور بھی مالک علی الاطلاق کی قدرت و اختیار سے باہر ہوتا تو مجموعہ عالم کا یہ مکمل محکم نظام ہرگز قائم نہ رہ سکتا۔ یعنی کسی حال خدا سے غافل نہیں ہوتے، ان کی یاد ہم وقت ان کے دل میں زبان پر جاری رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز بھی خدا کی بہت بڑی یاد ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے بیٹھ کر، جو بیٹھ نہ سکے لیٹ کر پڑھ لے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس رات میں یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کر کے روتے رہے۔ یعنی ذکر فکر کے بعد کہتے ہیں خداوند
یہ عظیم الشان کارخانہ آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یقیناً ان عجیب و غریب حکیمانہ انتظامات کا سلسلہ کسی عظیم و جلیل نتیجہ پر منتہا ہونا چاہیے، گویا یہاں سے ان کا ذہن تصور آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، جو فی الحقیقت دنیا کی موجودہ زندگی کا آخری نتیجہ۔ اس لیے آگے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا کی اور درمیان میں خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ جو احمق قدرت کے ایسے صاف سری نشان دیکھتے ہوئے تجھ کو نہ پہنچانے یا تیری شان کو گھٹائے یا کارخانہ عالم کو محض عبث و لعب سمجھے، تیری بارگاہ ان سب کی ہزلیات و خرافات سے پاک ہے۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ آسمان زمین دیگر مصنوعات الہیہ میں غور و فکر کرنا وہی محمود ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ خدا کی یاد آخرت کی طرف توجہ ہو۔ باقی جو مادہ پرست ان مصنوعات کی تاروں میں الجھ کر رہ جائیں یا ضائع کی ثانہ کی صحیح معرفت تک نہ پہنچ سکے، خواہ دنیا انہیں بڑا محقق کا شاہدہ کہا کرے، مگر قرآن کی زبان میں وہ الباب نہیں ہو سکتے بلکہ پرلے درجے کے جاہل احمق ہے۔ جو شخص جتنی دیر دوزخ میں رہے گا اس قدر رسوائی سمجھو، اس قاعدہ سے اللہ جنی منا دائمی رسوائی کا صرف کفار کے لیے ہے، جن آیات میں عامہ مومنین سے خزی رسوائی کی نفی کی گئی ہے، نہ یہ ہے معنی سمجھے چاہیے، یعنی جس کو خدا دوزخ میں ڈالنا چاہے کوئی حمایت کر کے بچا نہیں سکتا۔ اللہ جنہیں منا، ہاں جن کو ابتدا میں آخر میں چھوڑنا معاف کر دینا ہی منظور ہوگا، جیسے اساط المومنین، ان کے لیے شفا کی اجازت دی جائے گی کہ سفارش کر کے بخشوائیں، اس کے مخالف نہیں، بلکہ یہ آیت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اونچی آواز سے دنیا کو پکارا، یا قرآن کریم جس کی آواز گھر گھر میں پہنچ گئی۔ پہلے ایمان عقلی کا ذکر تھا، ایمان سمیع ہوا جس میں ایمان بالرسول اور ایمان بالقرآن بھی درج ہو گیا، یعنی ہمارے بڑے گناہ بخش دے اور چھوٹی موٹی برائیوں پر پردہ ڈال دے، اور جب اٹھانا ہو نیک بندوں کے زمرہ میں شامل کر کے دنیا سے اٹھا لے۔ آمین یا اللہ۔ یعنی پیغمبروں کی زبان ان کی تصدیق کرنے پر جو وعدے آپ نے کیے ہیں، مثلا دنیا میں آخرکار اللہ پر غالب منصور کرنا، آخرت میں جنت و رضوان سے سرفراز فرمانا، ان سے ہم کو اس طرح بہرہ اندوز کیجیے کہ قیامت کے دن ہماری کسی قسم کی ادنا سے ادنا رسوائی بھی نہ ہو۔ یعنی آپ یہاں تو وعدہ خلافی کا احتمال نہیں، ہم میں احتمال ہے کہ مبادہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے جو آپ کے وعدہ سے مستفیض نہ ہو سکے۔ اس لیے درخواست ہے کہ ہم کو ان اعمال پر مستقیم رہنے کی توفیق دیجیے۔ امین اللہ۔ میرے بھی جن کی آپ نے کے وعدوں کا متمم ہونے کی کئی ضرورت ہے، یعنی مرد ہو یا عورت، ہمارے یہاں کسی کی محنت ضائع نہیں کی جاتی، جو کام کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ یہاں عمل شرط ہے، نیک عمل کر کے ایک عورت بھی اپنی استطاعت کے موافق آخرت میں درجات حاصل کر سکتی ہے جو مرد حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تم مرد عورت ایک نوع انسانی کی افراد ہو، ایک عالم سے پیدا ہوئے ہو، ایک رشتہ اسلامی منسلک ہو، ایک اجتماعی زندگی یا امور معاشرت میں شریک رہتے ہو، تو اعمال ان کے ثمرات میں بھی اپنے کو ایک ہی سمجھے۔ روایت میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں کہیں ہم عورتوں کی ہجرت وغیرہ اعمال حسنہ کا تخصیص ذکر نہیں آتا؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا، یعنی جب کسی عمل کرنے والے کا چھوٹا موٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا، پھر ان مردان خدا کا تو پوچھنا ہی کیا ہے جنہوں نے کفر عصیان چھوڑنے کے ساتھ دارالکفر بھی چھوڑ دیا۔ وطن و خاص اقارب اہل عیال مال ملال سب کچھ خیر بات کہہ کر دارالاسلام کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ کفار نے ان پر ظلم و ستم توڑے، گھر میں ٹھہرنا محال ہو گیا۔ وطن چھوڑنے اور گھر بار ترک کرنے پر بھی دشمنوں نے چین نہ لینے دیا۔
طرح طرح کی ضائع پہنچاتے رہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ میرا نام لیتے تھے اور میرا کلمہ پڑھتے تھے. آخر میں میرا راستہ میں لڑ کر جان دے دی. یہ بندے ہیں جن کی تمام تقصیرات معاف کر دی گئی اور جنت ان کا انتظار کر رہی ہے. یعنی اچھا بدلہ تو خدا ہی کے پاس ہے، کہیں سے نہیں مل سکتا. یہ مطلب ہے کہ اس بدلہ سے بھی اچھا بدلہ خدا کے پاس ہے، یعنی اس کا دیدار مبارک. یعنی کفار جو ادھر ادھر تجارت وغیرہ کر کے دولت کماتے کرتے پھرتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ ان سے دھوکہ نہ کھائیے. محض چند روز کی بہار ہے. اگر ایک شخص کو 4 دن پلاؤ قورمے کھلانے کے بعد پھانسی یا حبس دوام کی سزا دی جائے تو وہ کیا خوش ایس وہ ہے جو تھوڑی سی محنت اور تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اعلیٰ درجہ کی راحت و آسائش کا سامان مہیا کر لے. اب اس ایس کامیابی کا اس چند روزہ بہار سے مقابلہ کر کے بہتر ہے. یا مہمان اس لیے کہا کہ مہمان کو اپنے کھانے پینے کی کچھ فکر کرنی نہیں پڑتی. عزت اور آرام سے بیٹھے بیٹھائے ہر چیز تیار ملتی ہے. اوپر عام متقین کا حال بیان ہوا تھا. اب اہل کتاب میں جو متقی ہیں ان کا خصوصیت سے ذکر فرماتے ہیں. یعنی جو اہل کتاب اللہ پر ٹھیک ایمان لائے، قرآن کو مانا، چونکہ خود قرآن تورات و انجیل کی تصدیق کرتا، ان کو بھی مانا، مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا پرست احبار مانتے تھے کہ تھوڑے سے دنیوی فائدہ کی خاطر آیت اللہ کو چھپا لیا یا بدل ڈالا، بلکہ خدا کے آگے عاجزی اور اخلاص سے گرے. جس طرح اس سے نے کتابیں اتاری تھی ٹھیک اسی اصلی رنگ میں ان کی تسلیم کیا. نہ بصرات کو چھپایا، نہ احکام کو بدلا. ایسے پاک باز حق پرست اہل کتاب کے اللہ کیا مخصوص اجر ہے. چنانچہ قرآن حدیث میں تصریحاً ثابت ہے کہ ایسے اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا. یعنی حساب کا دن کچھ دور نہیں، جلد آنے والا ہے. جب حساب شروع ہوگا تمام دنیا کا پائی حساب بہت جلد بے باک کر دیا جائے گا. خاتمہ پر مسلمانوں کی ایک جامع معنی نصیحت فرما دی جو گویا ساری صورت کا محاصل ہے. یعنی اگر کامیابی ہونا دنیا و آخرت میں مراد کو پہنچنا چاہتے ہو تو سختیاں اٹھا کر بھی طاعت میں پر جمے رہو. مصیبت سے رکو، معصیت سے رکو، دشمن کے مقابلہ میں مضبوط یا ثابت قدمی دکھلاؤ، اسلام و حدود اسلام کے حفاظت میں لگے رہو. جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ وہاں آہنی دیوار کی طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ جاؤ اور ہر وقت ہر کام میں خدا سے ڈرتے رہو. یہ کر لیا تو سمجھو کہ مراد کو پہنچ گئے. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ 10 آیتیں یعنی کہ سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت ختم سورت تک تلاوت کرتے تھے. سورت آل عمران بمعنی فضل تعالی ختم ہوئی، اللہ قبول پائے. اب سورت نساء شروع ہوتی ہے 4تھے پارے میں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اول تو حضرت حوا کو ان کے بائیں پسلی سے نکلا، پھر ان دونوں سے تمام مرد اور عورتوں کو پیدا کیا اور دنیا میں پھیلایا. تو حقیقت میں تمام آدمی ایک جان ایک شخص سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. مطلب یہ کہ جب تم سب کو عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر تم کو باقی قائم رکھنے والا ہے تو اس سے ڈرنا اور اس کی فرما برداری ضروری بات ہے. اس کے اشارہ ہوگا کہ 2 مضمونوں کی طرف. اول یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو خالق اور موجود، اور دوسرے یہ کہ تمام آدمیوں کے لیے سبب وجود کی جس سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا. ایک ہی جان یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام سے، جس سے معلوم ہو گیا کہ ہمارا اصلی تعلق تو اللہ سے ہے، کیونکہ علت تامہ اس کے لیے معلول ہے. جس قدر تعلق اور قرب اور علاقہ احتیاج ہوتا ہے کسی بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ تعلق اور قرب سے جو انسانی میں باہم پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا سبب
وجود اور مخلوق میں بالکل سہ واحد ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ اول تو ہمارے ذمہ پر خدا تعالیٰ کی اطاعت لازم ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے خالق ہے۔ اس کے بعد تمام مخلوقات میں خاص اپنے بنی نوع کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم پر ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کے لیے مخلوق اور سبب وجود ایک چیز کو مقرر فرمایا، تو قرب اور جو اتحاد افراد انسانی میں باہم موجود ہے وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے شرعاً عقلاً آدمیوں میں باہم حسن سلوک ایسا ضروری ہے، بس سلوکی اس قدر مضموم ہے جو اوروں کے ساتھ نہیں، جس کی تفصیل نصوص احکام شرعیہ میں برابر موجود ہے۔ شیخ علی رحمۃ اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ کتم بنی آدم اعضا ایک دیگر ایک، جو عجو سے بدرد۔ اس موقع میں حق تعالیٰ نے، یعنی کہ وہ فارسی کا جملہ تھا، اس موقع میں حق تعالیٰ نے اپنی خالقیت ظاہر فرما کر اپنی اطاعت کا حکم دیا، بنی آدم کی اصلی اتحاد اصلی کو جتلا کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ باہم ایک ہو کر رہو۔ چنانچہ آیت کی آئندہ حصہ میں اشارہ کو ظاہر کر دیا۔ خالق اور رب یعنی ماجد اور مبقی ہونے کے علاوہ اللہ سے ڈرو، متقی ہونے کے علاوہ اللہ سے ڈرو۔ اس کی اطاعت کی وجوب کی ایک یہ بھی ہے کہ تم اس کا واسطہ دے کر آپس میں ایک دوسرے اپنے حقوق اور فوائد طلب کرتے ہو، آپس میں اس کی قسمیں دیتے ہو، ان پر اطمینان حاصل کراتے ہو، یعنی باہمی معاملات درجات عارضہ میں بھی اس کا ذریعہ پکڑتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وجود اور بقائی میں احتیاج منحصر نہیں، بلکہ تمام حاجت و کاموں بھی اس کے محتاج ہو، اس لیے اس کی اطاعت کا ضروری ہونا اور بھی متفق ہو گیا۔ اس کے بعد تم کو یہ حکم ہے کہ قرابت سے بھی ڈرو، یعنی اہل قرابت کے حقوق ادا کرتے رہو، عقیدہ رحمہ بد سلوکی سے بچو، بنی نوع یعنی تمام افراد انسانی کے ساتھ اعلی العلوم سلوک کرنا تو آیت کے پہلے حصہ میں آ چکا تھا۔ اہل قرابت کے ساتھ چونکہ قرب و اتحاد مخصوص اور بڑھا ہوا ہے، اس لیے ان کی بدسلوکی سے اب خاص طور پر ڈرایا گیا، کیونکہ ان کے حقوق دے کر افراد انسانی سے بڑھے ہوئے ہو۔ اختصاص مذکورہ تعلق کی طرف مشیر ہے کہ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ معدن وجود منشاء وجود کے اتحاد کے بعد تو تمام بنی آدم میں رعایت حقوق و حسن سلوک ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر کسی موقع میں کسی خصوصیت کی وجہ سے اتحاد میں زیادتی ہو جائے گی، جیسے اقارب میں، یا کسی موقع میں شدت احتیاج پائی جائے جیسے یتامہ مساکین وغیرہ، تو وہاں رعایت حقوق میں بھی ترقی ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ جب حکم خداوندی میں صاف صاف آ گیا کہ ارحام کے حقوق کی رعایت اور حفاظت رکھو، تو ارحام کے معنی کہ اپنے قرابت دار جو ایک ماں باپ کے سے ملا جلا رشتہ دار، ارحام کے حقوق میں رعایت اور حفاظت رکھو، تو اب تو اس کی تاکید انتہا کو پہنچ گئی۔ چنانچہ اس صورت میں اکثر احکام اسی تعلق عام دیگر تعلقات خاصہ کے متعلق مذکور ہے، گویا احکام اس امر کلی کی جو کہ یہاں مذکور ہوا تفصیل ہے، یعنی تمہارے تمام احوال اعمال سے واقف ہے، اس کے حکم کی مطابقت کرو گے تو ثواب پاؤ گے، ورنہ مستحق عذاب ہوگی۔ اور تمہارے تعلقات ارحام میں اور ان کے مراتب ہر ایک کے مناسب اس کے حقوق کو بھی خوب جانتا ہے، اس لیے اس کے متعلق جو تم کو حکم دے اس کو حق سمجھو، اس پر عمل کرو۔ یعنی یتیم بچے جن کا باپ مر گیا، ان کے متعلق ان کے ولیہ اور سرپرست کو یہ حکم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا۔ زمانہ تولیت کے میں یتیموں کی کسی اچھی چیز لے کر کے معاوضہ میں بری اور گھٹیا چیز ان کے مال میں شامل نہ کرے، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھائے۔ مثلا ولی کو اجازت ہے کہ اپنا یتیم کا کھانا مشترک کا شامل رکھے، مگر یہ ضرور ہے کہ یتیم کا نقصان نہ ہونے پائے، یہ نہ ہو کہ شریعت کے اس شرکت کے بہانے سے یتیم کا مال کھا جائے، اپنا نفع کر لے، کیونکہ یتیم کا مال کھانا سخت گناہ ہے۔ اس کا متعلقہ ارحام میں یتیموں کے حکم کو شاید اس لیے مقدم بیان فرمایا کہ یتیم اپنے بے سر و سامانی مجبوری اور بیچارگی اور بے کسی کے باعث رعایت حفاظت اور شفقت کی نہایت محتاج ہے۔ اس
اہتمام کی وجہ سے تبدیل اور شرکت کے نقصان کی بھی کھول کر ممانعت فرما دی۔ آئندہ متعدد آیات میں بھی یتیموں کے متعلق چند احکام ارشاد ہوئے جن سے اہتمام مذکور ظاہر و معلوم ہوتا ہے۔ یہ تمام احکام تاکیدات جملہ یتیموں کے حق میں، البتہ وہ یتیم جو قرابت دار ہیں ان کے بارے میں تاکید کی زیادہ شدت ہوگی، اور وہی شان نزول اصحاب الربط میں آیات ہیں عادت و عرف کے بھی موافق ہے، کیونکہ یتیم بچہ کا ولی اکثر اس کا کوئی قریبی ہوتا ہے۔ احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ یتیم لڑکیاں جو اپنے ولی کی تربیت میں ہوتی تھی، وہ لڑکی اس ولی کے مال باغ میں بوجہ قرابت باہمی شریک ہوتی، تو اب وہ صورتیں پیش آئی تھی۔ کبھی تو یہ ہوتا کہ ولی کو اس کا جمال اور مال دونوں مرغوب کرتے تو ولی اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتا، کیونکہ دوسرا شخص اس لڑکی کا حق مانگنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کبھی یہ ہوتا کہ یتیم لڑکی صورت مرغوب نہ ہوتی تو گھر، مگر ولی یہ خیال کرتا کہ دوسرے سے نکاح کر دوں گا تو لڑکی کا مال میرے قبضہ سے نکل جائے گا، میری مال میں دوسرا شریک ہو جائے گا، اس مسئلہ سے نکاح تو کر لیتا، مگر منقوہ سے کچھ رغبت نہ رکھتا۔ اس پر یہ آیت اتری اور اولیاء کو ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے بابت انصاف نہ کر سکو گے، ان کے مال ان کے ساتھ حسن معاشرت میں تم سے کوتاہی ہوگی، تو تم ان سے نکاح بھی مت کرو، بلکہ اور عورتیں تم کو مرغوب ہو تو ان سے ایک چھوڑ 4 تک کی تم کو اجازت ہے، قاعدہ شریعت کے موافق ان سے نکاح کر لو تاکہ یتیم لڑکیوں کو بھی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ تم ان کے حقوق کے حامی رہو گے اور کسی خرابی اور گناہ میں نہ پڑنا پڑے۔ نہ چاہیے کہ مسلمان آزاد کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 نکاح تک اور غلام کے لیے 2 تک کی اجازت ہے، حدیث میں بھی اس کی تصریح ہے، ائمہ دین کا بھی اس پر اجتماع ہے اور تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ اس سے زائد کی اجازت ہے۔ یتیم لڑکیوں کے نکاح کی تیسری صورت یہ بھی حدیث میں ہے کہ جس یتیم لڑکی کی طرف صورت اور مال دونوں وجہ سے بے رغبتی ہوتی تھی، اس کا نکاح ولی دوسری جگہ کر دیتا، مگر ظاہر ہے کہ اس آیت کی صورت سے تعلق نہیں، یعنی اگر تم کو اس کا ڈر ہو کہ کئی عورتوں میں انصاف اور مساوات کے متعلق معاملہ نہ کر سکو تو پھر ایک ہی نکاح پر قناعت کرو، یا صرف لونڈیوں پر ایک ہو یا زیادہ، بس کرو، چاہو تو ایک منکوحہ کے ساتھ یا چند 11 رکوع تک کا 4تھی پارے کا ترجمہ کیا، اللہ تفسیر پڑھا، اللہ قبول فرمائے۔ جو غلطی سلطی ہو گئی ہوگی اللہ معاف کرے، آپ لوگ بھی معاف کریے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔